السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں لوپ کنٹرول اسٹرکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ابھی تک ہم نے پروگرامنگ میں جو اسٹرکچرز پڑھے ہیں اس میں پہلا اسٹرکچر ہم نے پڑھا تھا لینئر اسٹرکچر، جس میں ہم بات کرتے تھے کہ پروگرام سب سے پہلے لائن نمبر 1 ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اس کے بعد لائن نمبر 2، 3، 4 اور اسی طرح کرتے کرتے آخری لائن تک چلتا ہے اور اس کے بعد پروگرام اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جس اسٹرکچر کو پڑھا تھا وہ تھا کنڈیشنل کنٹرول اسٹرکچر، یعنی کچھ کنڈیشنز کی بیسس پہ جہاں پہ رزلٹ ہاں یا نہ ہوتا ہے تو ہاں اور نہ کی صورت میں ہم ڈفرینٹ راستوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے اف اسٹیٹمنٹ کا پڑھا جہاں پہ ہمارے پاس ہاں والا راستہ ہوتا ہے لیکن نہ والا راستہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے اف ایلس کو پڑھا جہاں پہ ہاں کی صورت میں بھی ایک راستہ ہوتا ہے اور ایلس کی صورت میں بھی ایک راستہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جب ہمارے پاس 2 سے زیادہ راستے ہوں تو ہم وہاں پہ ایلز اف کا اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں، اور پھر ایلز اف کی طرح کا ہم نے ایک اور اسٹرکچر پڑھا تھا جس کو ہم سوئچ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، اور سوئچ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ بھی ہمارے پاس ملٹیپل پاتھس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے نیسٹڈ اسٹرکچر کے بارے میں پڑھا، اس کے علاوہ کنڈیشنل کنٹرول آپریٹر کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ لاسٹ لیکچر میں ہم کور کر چکے ہیں۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لوپ کنٹرول اسٹرکچر۔ اسٹوڈنٹس، پروگرامنگ میں کبھی کبھی ایسی ضرورت بھی پڑتی ہے کہ ہمیں کسی ایک کام کو ایک سے زیادہ مرتبہ پرفارم کرنا ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے ہماری ریئل لائف میں بہت ساری سچویشنز ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ایک کام ریپیٹڈلی پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی لکڑہارے نے درخت کاٹنا ہے، تو درخت کاٹنے کے لیے اس کو ایک ہی کلاڑی کو ایک ہی اینگل میں ایک ہی انداز سے بار بار مارنا ہوتا ہے لکڑی کو، ادروائز وہ درخت جو ہے وہ نہیں کٹ سکتا۔ تو اسی طرح سے پروگرامنگ میں بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے ٹاسک آتے ہیں جہاں پہ ایک کام کو ریپیٹڈلی پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور اس ریپیٹڈلی پرفارمنگ کرنے کے لیے جو ہم اسٹرکچر یوز کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج میں اس کو لوپ کنٹرول اسٹرکچر کہتے ہیں۔ یعنی لوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سرکل میں آ گئے اور اس کام کو ریپیٹڈلی پرفارم کرتے رہتے ہیں انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی ایسی کنڈیشن آپ کو نہ مل جائے کہ وہ اس لوپ سے آپ کو باہر نکالے اور وہ ریپیٹڈلی جو آپ ٹاسک پرفارم کر رہے تھے، جو آئٹریشنز آپ پرفارم کر رہے تھے، وہ رک جائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لوپ کنٹرول اسٹرکچر کی جانب کہ اس میں مزید کیا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ loop control structure enables the programmer to execute the same sequence of statements repeatedly until a particular condition is met۔ loop control structure ہمیں کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم سیم سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس کو، سیم اسٹیٹمنٹس کو بار بار ایگزیکیوٹ کر سکیں، ریپیٹڈلی پرفارم کر سکیں انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی خاص پرٹیکولر کنڈیشن جو ہے وہ ہمیں نہ مل جائے۔ یعنی جب تک وہ کنڈیشن پوری نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس اسٹرکچر کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، اور جب وہ کنڈیشن پوری ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس لوپ سے باہر آ جائیں گے۔ لوپ از اے اسٹیٹمنٹ ان پروگرامنگ لینگویج دیٹ الاؤز ون اور مور اسٹیٹمنٹ ٹو بی ریپیٹڈلی ایگزیکیوٹڈ ایز مینی ٹائمز ایز ریکوائرڈ۔ لوپ کسے کہتے ہیں پروگرامنگ لینگویج میں؟ پروگرامنگ لینگویج میں لوپ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ ایک یا ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس کو ریپیٹڈلی ایگزیکیوٹ کر سکو، ایک سے زیادہ مرتبہ ایگزیکیوٹ کر سکو، اور ایز مینی ٹائمز ایز ریکوائرڈ، جتنی مرتبہ آپ چاہتے ہیں اتنی مرتبہ ان اسٹیٹمنٹس کو، سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کو یا سنگل اسٹیٹمنٹ کو آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ دیر آر 2 essential elements of a loop۔ لوپ کے 2 ایلیمنٹس بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا دا بلاک آف اسٹیٹمنٹ دیٹ فارمز دا باڈی آف دا لوپ، وہ اسٹیٹمنٹس جو کہ لوپ کی باڈی بناتی ہیں، یعنی لوپ کے اندر کن اسٹیٹمنٹس کو ہم ریپیٹڈلی پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ انٹل دا لوپ کنڈیشن از ٹرو،
جب تک لوپ کنڈیشن ٹرو ہو تب تک یہ ہمارے پاس سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ریپیٹڈلی پرفارم ہوتی رہتی ہیں. بٹ دا سیکنڈ اسینشیل تھنگ از لوپ ٹرمینیٹ بیسڈ آن ٹیسٹ کنڈیشن. تو اس کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے جو کنڈیشن لوپ کو ٹرمینیٹ کر سکے. یعنی وہ کنڈیشن جب تک ٹرو رہے گی تب تک لوپ میں ہمارا اسٹرکچر رہے گا اور اسٹیٹمنٹس بار بار ریپیٹڈلی پرفارم ہوتی رہیں گی. جیسے ہی وہ کنڈیشن فیل ہو جائے گی فوراً اسی وقت ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے. یعنی اس کے بعد وہ اسٹیٹمنٹس یا سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہوں یا سنگل اسٹیٹمنٹ ہو وہ دوبارہ ریپیٹڈلی پرفارم نہیں ہوگی. تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلا لوپ کی باڈی, دوسرا وہ کنڈیشن جس کی بنیاد پر ہم ریپیٹڈلی پرفارم کرتے ہیں لوپ کو. کیونکہ اگر یہ کنڈیشن نہ ہوئی تو پھر ہم لوپ سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے اور ہم اسی کے اندر پھنس کے رہ جائیں گے اور ساری زندگی ایک ہی کام کرتے رہیں گے اور اس اسٹرکچر سے باہر نہیں آ سکیں گے. اس لیے اس کنڈیشن کا ہونا اور اس کے بعد کسی سرٹن کنڈیشن پہ پہنچ کر اس کا فیل ہونا ضروری ہے تاکہ ہم لوپ سے باہر آ سکیں. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ ہاؤ مینی ٹائمز اے لوپ از ایگزیکیوٹیڈ. لوپ کتنی مرتبہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے؟ تو پروگرامر مائٹ وانٹ ٹو ایگزیکیوٹ اے لوپ اے گیون نمبر آف ٹائم. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس اسٹیٹمنٹ کو یا سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کو 10 ٹائمز پرفارم کرنا ہے یا 20 ٹائمز پرفارم کرنا ہے یا 5 ٹائم پرفارم کرنا ہے. تو وہاں پر ہمیں پہلے سے ان ایڈوانس ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ لوپ کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوگا یا کتنی مرتبہ ایگزیکیوٹ ہوگا. تو a given number of times given بھی ہو سکتا ہے until a given value exceeds another value. sometime ایسے ہوتا ہے کہ we does not know in advance that how many times a loop is to be executed. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ لوپ کو کتنی مرتبہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. but we give loop a condition اور ہم اس کنڈیشن کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جب تک وہ کنڈیشن پاس ہو رہی ہے, جب تک وہ کنڈیشن ٹرو ہے, اس وقت تک لوپ ایگزیکیوٹ ہوتا رہے, ریپیٹ کرتا رہے, اور جیسے ہی وہ کنڈیشن فیل ہو جائے ویسے ہی ہم لوپ سے باہر آ جائیں. اینڈ تھرڈ تھنگ از کہ انٹل اے پرٹیکولر کیریکٹر از انٹرڈ. اور سم ٹائم ہم لوپ میں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تک ریپیٹ کرتے رہو انٹل انلیس کہ ہم کوئی خاص کیریکٹر انٹر نہ کریں جو کہ لوپ سے باہر نکلنے کا سبب بنے. اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ ہم کیونکہ سی لینگویج پڑھ رہے ہیں اور سی لینگویج میں لوپ اسٹرکچر ہمارے پاس 3 قسم کے موجود ہوتے ہیں. پہلا اسٹرکچر ہے فار اسٹیٹمنٹ, دوسرا اسٹرکچر ہے وائل اسٹیٹمنٹ اور تیسرا اسٹرکچر ہے ڈو وائل اسٹیٹمنٹ. ہم انشاءاللہ کور کریں گے ساتھ ساتھ کہ فار اسٹیٹمنٹ کب کام آتی ہے اور اس کی ایگزامپلس بھی ہم کور کریں گے, اس کے فلو چارٹ کو بھی دیکھیں گے, وائل اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھیں گے کہ وائل اسٹیٹمنٹ کب ضروری ہوتی ہے, کب ہمیں اس سے کام کرنا ہوتا ہے, اور اس کی ایگزامپلس بھی کریں گے. اور اسی طرح سے ہم ڈو وائل کے بارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کی بھی ایگزامپلس کو پرفارم کریں گے. اس لیکچر کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ فار لوپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. شکریہ.